ایک سوال، ایک اعتراض کہ شیعہ 5 تکبیر نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، 5 تکبیرات کہتے ہیں، جو کہ شیعوں کی ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو رسول نے خود نماز جنازہ کی تکبیرات کہیں وہ 4 تھیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ شیعہ جو 5 تکبیرات پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے، اور یہ عمل خاتم الانبیاء نبی مکرم سے ثابت ہے بھی یا نہیں، یا شیعوں کی یہ ذاتی ایجادات میں سے ایک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب موجود ہے نیل الاوطار علامہ شوکانی کی، صفحہ نمبر اس کا 64 کتاب آپ کے سامنے موجود، اور یہ وہی کتاب نیل الاوطار میرے ہاتھ میں بھی موجود۔ کتاب آپ کے سامنے موجود، صفحہ نمبر 64 کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے۔ وَأَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا۔ حذیفہ ابن یمان نے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے 5 تکبیرات نماز جنازہ میں حذیفہ ابن یمان نے کہی، 5 مرتبہ تکبیر کہی، اسی طرح جس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، ثم پھر التفت فقال، مڑ کر حذیفہ ابن یمان نے کہا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ 5 تکبیرات آپ نے کیوں کہی ہیں، جبکہ نبی تو 4 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس طرح اظہار کیا، فقال ما نسیت ولا وہمت، نہ ہی میں بھولا ہوں اور نہ ہی میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں، ولیکن بلکہ کبرت، میں نے جس طرح سے تکبیرات کہی، کما کبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی طرح سے نماز جنازہ کی تکبیرات کہی ہیں جس طرح میرے نبی کہا کرتے تھے، یعنی 5 تکبیرات نماز جنازہ جس طرح سے آج شیعہ ادا کرتے ہیں۔ صلی علی جنازۃ فکبر خمسا، نبی مکرم بھی حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز جنازہ پڑھتے نبی پاک 5 تکبیرات نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ ورواہ احمد بن حنبل، احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اسی طرح سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک بھی 5 تکبیرات نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ شیعوں کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قرآن میں، مصطفیٰ کے فرمان میں اور پاک صحابہ کے عمل اور اعلان میں نہ ہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ نص سے ثابت ہے، وہ نبی مکرم کے قول سے، فعل سے الحمدللہ ثابت ہے۔ ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو کہ غیر شرعی ہو۔ 5 تکبیرات نماز جنازہ جس طرح شیعہ ادا کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح میرے نبی نے ادا کیا، لہٰذا آپ بھی اسی طرح ادا کیا کریں جس طرح میرے نبی پڑھتے تھے، یعنی 5 تکبیر نماز جنازہ۔ حق کو پہچانیں اور حق کی طرف مائل ہوں۔